یہاں پر گزشتہ 2-3 ماہ سے کتوں کے کاٹنے سے اموات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. لوگ زخمی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی اموات ہو رہی ہیں. صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے. اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرتاج صاحب موجود ہیں، MS ہیں گلگت بلتستان کے سب سے بڑے ہسپتال کے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے جو ہیں کتوں کے کاٹے ہوئے لوگ آپ کے پاس علاج کے لیے آئے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض ایسے مریضوں کی بھی اموات ہوئی ہیں جن کو ویکسین کا کورس مکمل ہو چکا تھا. تو یہ ویکسین کیا غیر معیاری ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ کورس مکمل ہونے کے باوجود اموات ہو رہی ہیں؟ جی بخاری صاحب، شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس بارے میں اس اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے. تو جہاں تک مریضوں کا تعلق ہے تو تقریباً 60 سے زیادہ مریض جو ہے اس عرصے میں ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ ان سب کو جو ہے ہم نے ویکسین یہاں سے ایشو کیا ہے. ویکسین کی ہمارے پاس پورے سال اویلیبلٹی ہوتی ہے، تو ویکسین کی کمی نہیں ہوتی. تو لیکن یہ تھا کہ ویکسینیشن کے باوجود بھی کچھ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو گئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اس بارے میں پھر ہم نے جو اپنے، چونکہ یہ وبا یہاں پہ پہلے تھی نہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی خاص اس کو اتنا ہائی لیول پہ، کیونکہ پورے سال آتے ہیں اور انجیکشنز لگوا کے ویکسین چلے جاتے ہیں، کوئی رپورٹ نہیں ہوئے تھے. لیکن اس دفعہ چونکہ یہ جب ہمیں ڈیتھ رپورٹس ہوئیں جن کی کمپلیٹ ویکسینیشن ہو چکی تھی، تو پھر ہم نے اپنے جو کنسلٹنٹس کی ٹیم ہے ان کو ہم نے ان کی میٹنگ کال کی اور ان کو ہم نے یہ ٹاسک دیا. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو ہے کہ یہ کیٹیگری وائز فکس ہوتے ہیں. تو اس میں جو کیٹیگری 1-2 میں تو امینو گلوبولین کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کیسز جو ہے وہ سمپل ویکسین سے جو ہے وہ کور ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیٹیگری 3 میں جہاں پہ گوشت وہ کاٹ کے لے جاتے ہیں یا جس میں دانت اندر خون میں پھنس جاتے ہیں، ان کیسز میں ایک جو ہے وہ ریبیز ہیومن امینو گلوبولین انجیکشنس ہیں، وہ ضروری ہیں ان کے ساتھ. تو اس کے بعد ہم نے پھر وہ سلسلہ شروع کیا ہے. اب جو بھی کیس آتا ہے ہم لوگ جو ہے وہ میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتے ہیں. میڈیکل اسپیشلسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو امینو گلوبولین انجیکشن نیڈ ہے کہ نہیں ہے. اگر نیڈ ہے تو پھر ہم وہ بھی ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو فی الحال ہمارے پاس یہ تھا کہ اویلیبلٹی کا ایشو تھا. ہم نے 1-2 لوگوں کو یہ ایشو کیے تھے امینو گلوبولین انجیکشنز، اور اس کے بعد ہمارے پاس ابھی انشاءاللہ آج شام تک یا کل تک یہ اویلیبل ہوں گے. ہم نے آرڈرز پلیس کیے ہیں. کل CM صاحب نے اسپیشل نوٹس لیا تھا. اس نوٹس کے تحت جو ہے ہمیں سیکٹری ہیلتھ نے رات کو ہی ہمیں ڈائریکٹیوز دیے ہیں کہ فوری طور پر یہ اویلیبل کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے آرڈرز پلیس کیے ہیں. تو یہ کیسز جو ہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ کم ہوئے ہوں، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کل ایک دن میں جو ہے ہمارے پاس 6 کیسز نئے کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں. کل دن کو 3 ہوئے تھے اور رات 10-11 بجے 3 مزید کیسز. اس طرح 6 کیسز کو کل ہم نے یہاں پہ ویکسینیشن کرا کے گئے ہیں. اور 7واں کیس ابھی بھی ہمارے پاس ایک خاتون آئی تھی، تو ان کو بھی فریش جو ہے نا ڈاگ بائٹ تھا. تو یہ سلسلہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ علاج سے جو ہے احتیاط بہتر ہے. تو یہ صرف ہاسپٹلز یا محکمہ صحت کے اوپر برڈن ڈالنے سے مریضوں کو ویکسینیشن کرنا، وہ ساری چیزیں ایک پینک پروسیس ہے. اس کے لیے جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کا یہ فرض بنتا ہے. ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کتوں کی جو کتا مار مہم ہے وہ شروع کریں، یا اینیمل ہسبینڈری کے ساتھ مل کے کوئی اس کو بند کرنے کا کوئی سلسلہ کریں. علاج سے معاملات حل نہیں ہوں گے. یہ کیسز بڑھ رہے ہیں مزید. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ایک دن میں 6 کیسز فریش کیسز آ رہے ہیں، تو پھر تو یہ الارمنگ سچویشن کنٹینیو ہے. تو اس لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ پریونشن کی طرف زیادہ جائیں علاج کی نسبت. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو مریض ایسے بھی ہیں بہت سے جو اندرون ملک چلے جاتے ہیں، ایسے بھی کوئی آپ کے نوٹس میں ہے کہ لوگ اندرون ملک گئے ہوں اس علاج کے لیے؟ نہیں، یہاں سے ریفر ہو کے کوئی علاج کے لیے نہیں گئے ہیں. جیسے کل یہاں پہ جس پیشنٹس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ جو ہے وہ 2 مہینے پہلے ان کی ویکسینیشن ہو چکی تھی. تو کل وہ آئے تھے، وہ تو ہم اس کو وہ ہسٹری ہی بھول گئے تھے ڈاگ بائٹ والی.
تو ہم تو وہ جو ہے الٹی اور بخار کی شکایت لے کے آیا تھا آ کے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو ایڈمٹ بھی نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ پھر وہاں پہ جب میڈیکل آفیسر نے ان کی ہسٹری لی تو پھر اس میں ڈاگ بائٹ کا اس نے بتایا اور ویکسین بھی کہا کہ مجھے 5 لگ چکے ہیں۔ پھر میڈیکل آفیسر نے مجھے رپورٹ دی، پھر میں نے میڈیکل اسپیشلسٹ کو کال ان کے پاس بھیجا، میڈیکل اسپیشلسٹ نے ان کو ایڈمٹ کیا، تو ان کے بچوں نے یہی کہا ہمیں کہ ہمیں ریفر کریں، تو ہم اسلام آباد لے جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے منع کیا کہ اس کا جب سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس کا پھر کوئی چانس نہیں ہوتا ہے سروائیول کا، اس لیے خواہ آپ اپنے خرچے کر کے تکلیف کر کے آپ نہ جائیں۔ تو نیکسٹ ڈے صبح اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی۔ گلگت بلتستان کے ہسپتالوں میں اگر علاج معالجے کی سہولیات کا فقدان ہے تو دوسری طرف گلگت بلتستان انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کتا مار مہم کو تیز کرے اور اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان نے اپنے ایک جاری بیان میں انہوں نے حکومت اور انتظامیہ پر کڑی تنقید کی ہے کہ جو اموات ہوئی ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت اور انتظامیہ کی نااہلی کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ تو کتا مار مہم کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر ان کتوں کو جو ہے وہ جدید طریقہ علاج کے مطابق ان کی افزائش نسل کو روکنے کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے میزبان عبد الرحمان بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔